औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज जुमा है और मैंने सोचा कि आज एक दो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएं, जो कि बहुत ही कारामद किस्म की हैं। एक तो है कि ये जो मुलावस्ता आपका निकल रहा था वर्क परमिट इटली का, उसके बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक और न्यूज़ है कि जो 200 यूरो वाला आपको बोनस मिल रहा है बूस्ते में, यानी कि पे स्लिप में अगले महीने, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको उस पर बातचीत चल रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो वर्क वीज़ा है इटली का, उस हवाले से जो एक अहम न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिन लोगों ने 2020 अक्टूबर से ये करवाए थे, फ्लूसी जब खुली थी तो उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में वीज़े जमा करवाए थे। बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि उन वीज़ों का क्या बना, अभी तक कोई हमारा जवाब नहीं आया। तो उस हवाले से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। वो जो है वो पेशरफ्त क्या है उस पर आज हम लोग बात करते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि अक्टूबर में फ्लूसी खुली थी, जो कि अभी भी सितंबर 30 तक वर्क वीज़ा इटली का खुला हुआ है। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, कंस्ट्रक्शन थी, एग्रीकल्चर था, ट्रांसपोर्टेशन थी, उसके बाद होटल एंड टूरिज्म था। इस तरह के, और जिसमें पाकिस्तानी जिसमें लाइक करते थे वो था जी हमारा ये टूरिज्म और अपना एग्रीकल्चर। वो शोबा जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आते हैं इटली में वो एग्रीकल्चर का है। जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं आगे लोग, वो सीजनल वीज़ा होता है, 9 महीने का वीज़ा होता है। उसमें बहुत सी मुश्किलात आ रही थी कि अक्टूबर में लोगों ने जमा करवाए हुए थे वीज़े, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं था। उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक पेशरफ्त की थी, जो मैंने पिछले ही प्रोग्राम में भी शेयर की थी कि 60 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो पूरा होना चाहिए। ये एक कानून आ गया है, जुलाई से ये कानून आया हुआ है। सबसे पहले जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो एक एक दफ़ा सिर्फ इस वीडियो को अपने पेज पे, अपने ये फेसबुक के वॉल पे अगर शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा और ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचेगी और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल रुका हुआ था लोगों का, कि वीज़े नहीं कर रहे थे, जो नुलाउस्ता इसका होता है वर्क परमिट वो नहीं कर रहा था। उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है कि गवर्नमेंट ने अब एक कानून बनाया है कि 60 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस करना होगा। वो 60 दिन कैसे कैलकुलेट होंगे कि उन्हीं 60 दिन के मतलब आज आपने जमा करवाया, 14-15 दिन के अंदर जो है वो नुलास्ता निकलना है, और जो अम्बेसी है वो भी 10 से 12 दिन के अंदर इसको, इस वीज़े को लगाने की मजाज होगी, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे वर्कर जो है वो आके काम कर सके और जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके। और पहले होता ये था कि नुलास्ता आपका अक्टूबर में निकला और अगले अक्टूबर में आप जाके कहीं वो आपको वीज़ा मिलता है, तो जो काम करने वाला बंदा, जो ज़रूरत होती थी जिस मालिक को, वो भी सारा वो चला जाता था उसका वेस्ट। तो अब जो है वो ये पिछला तकरीबन पिछले 15 दिन से वो रुके हुए नुलास्ता जो पिछले साल से रुके हुए थे अक्टूबर से, वो अब जो हैं वो आने शुरू हो गए हुए हैं, धड़ाधड़ निकल रहे हैं। पाकिस्तानियों के भी बहुत से नुलास्ता निकले हैं। तो उस हवाले से मैं बात करता चलूँ कि जो दोस्त हमारे पूछते थे कि हमारे पिछले साल से नुलास्ता नहीं निकले तो हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए खुशखबरी है कि नुलास्ता निकल रहे हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के ही निकल रहे हैं। तो उसमें जो वीज़ा आपने जमा करवाना है, पहले तो ये होता था कि सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए होता था और वहाँ से यहाँ से जो डॉक्यूमेंट मुलास्ता है वो चाहिए होता था और आपका वीज़ा जमा हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो ये हैं जी, जो आपने अम्बेसी, जो पाकिस्तान में अम्बेसी है इटली की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं
اور کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کو چاہیے اپائنٹمنٹ کے لیے، کہ اگر اس میں کوئی بھی ڈاکومنٹ کم ہوگا تو آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملے گی. آپ اگر اپائنٹمنٹ مل بھی گئی ہے تو آپ جا کے جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کا ویزے کے لیے جو فائل ہے وہ جمع نہیں ہوگی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی کہ آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فل ہوا ہونا چاہیے آپ کے اپنے سائن کے ساتھ. جو بندہ جس بندے کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہے اس کا سائن ہونے چاہیے. اس کے بعد پاسپورٹ چاہیے آپ کو. اس کے بعد آپ کو اگر آپ کا پرانا کوئی پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کے اوپر ویزا ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے. اگر ایکسپائرڈ پاسپورٹ آپ کا ہو چکا ہے تو وہ بھی ساتھ لگانا ہے، یعنی کہ ایکسپائر بھی اور ری نیو پاسپورٹ دونوں ساتھ لگانے ہیں. یہ دونوں اوریجنل ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. اس کے بعد دو فوٹوز چاہیے ہوں گی آپ کو وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور جس میں سب سے اہم بات یہ کہ اس میں آپ نے اڈاب فوٹو شاپ کے ساتھ کوئی بھی چیز جو ہے فنشنگ نہیں کرنی. جیسی آپ کا فیس ہے ویسی ہی فوٹو کیمرے کے ساتھ اوریجنل بنی ہوئی جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے. کوئی بھی چیز آپ نے اس میں فنشنگ کر کے صاف یا ریموو نہیں کرنی. اس کے بعد چاہیے آپ کو نولا اوستا، جو کہ نکلا تھا جب آپ نے ایک فارم فل کیا تھا یا دوماندہ بھرا تھا تو نولاوستا جو نکلا ہے وہ آپ کو اوریجنل چاہیے. اس کے بعد مین چیز کہ جس کمپنی کی طرف سے نولاوستا آپ کا نکلا تھا اس کمپنی کا ویزورا کامرا لے، یعنی کہ اس کمپنی کے سارے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لگانے ہیں. اس مالک کے اس کمپنی کے جو جس کمپنی سے آپ کا نولاوستا نکلا ہے. اس کے بعد وہ فارم جب آپ نے کیا تھا اپلائی کیا تھا، یہ نولاوستا اپلائی کیا تھا تو جو فارم آپ نے فل کیا تھا وہ فارم بھی ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کا پرنٹ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے. وہ پرنٹ بھی چاہیے ہوگا. جو اب جب آپ نے پورتال امیگراسیون میں جب نولاوستا کے لیے دوماندہ کیا تھا جو فل کیا تھا سارا فارم وہ بھی چاہیے ہوگا. وہ بھی آپ کو ساتھ لے کے جانا، نہیں تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا یا ویزا جمع نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کا وہ بندہ یا دوست جس کے تھرو آپ نے اٹلی میں کانٹیکٹ کیا تھا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، اس کا پاسپورٹ اور اس کا فون نمبر جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے. اس کے بعد اس کا اگر جو بھی کارتا دندیتا گوڈیجے فسکال ہے جو اس کے سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے. اگلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی کہ اگر آپ جو ہیں وہ تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، یا جو بھی لاسٹ ڈگری جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ اس کے لگانی ہے. اس کے بعد اگلی چیز چاہیے ہوگی آپ کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے یعنی کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے وہ بھی آپ کو لازمی لگانا ہوگا. اس کے بعد اگر کہیں آپ نے کہیں ویزا اپلائی کیا تھا اور وہ ریفیوز ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے، ریفیوزل لیٹر بھی اس کے. اس کے بعد پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کارڈ بنتا ہے ہاسپٹل سے، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد 90 دن کا جو ہے وہ کانٹریکٹ پیریڈ بھی آپ کو چاہیے ہوگا جو آپ اپلائی کیا ہے ویزے کے لیے، کہ وہ کم سے کم 90 دن ہونا چاہیے. وہ نولاوستا جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے یا جب آپ نے فارم فل کیا تھا، اگر اس میں 3 مہینے یا 90 دن سے زیادہ کا وہ پیریڈ ہے تو پھر آپ ویزا کے لیے ایلیجیبل ہیں. اگر آپ نے 2 مہینے کے لیے یہ فارم بھرا تھا کہ بندے کو 2 مہینے کے لیے ورکر چاہیے تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ ویزا نہیں اپلائی کر سکتے اور نہ ہی آپ کا ویزا لگے گا. تو یہ تو تھی چند چیزیں جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دی جائیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کے ویزاز تو نکلے ہوئے ہیں یہ نولاوستا، لیکن ان کو اپائنٹمنٹس میں بھی مسئلہ ہے اور جا کے امبیسی اگر اپائنٹمنٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکومنٹس نہیں پورے ہوتے تو اس وجہ سے واپس آ جاتے. تو یہ ڈاکومنٹس جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ کو لازمی ساتھ لے کے جانے ہوگے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی جو اپڈیٹ ہے اس کی طرف کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بونس ہے کہ
جو بندے بھی ہمارے کام کر رہے ہیں فیکٹریز میں یا کہیں پہ بھی، ان کو 200 یورو کا بونس جو ہے وہ جولائی میں دیا جائے گا، جو کہ اگست کے بوستے میں آئے گا، بلکہ اگست میں ملے گا آپ کو جولائی کے بوستے والا۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک اور گورنمنٹ کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ جس کے بل سبجیکٹ کے پاس ہو چکا ہوا ہے کہ اگست اور سپٹمبر میں بھی یہ جو آپ کو 200 یورو ہیں وہ دیے جائیں، یعنی کہ کل ملا کے 600 یورو تک آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور ایک اور نیوز بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ یہ چلائے جا رہے ہیں یہ کہ اس جو بونس ہے 200 یورو والا، یہ پکا ہی سب کے جو ہے وہ لگا دیا جائے، اور جب تک بندہ کام کرے اس کو ساتھ یہ 200 یورو کا بونس ملتا رہے، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ تو اٹلی بھی اس سے نہیں بچ سکا، اس وجہ سے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ بونس جو ہے وہ اٹالین گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اگلے جمعے کو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو بھی سوالات یہاں پہ آئے ہوں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ جو بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ نلاوستہ جن کا نکلا ہوا ہے وہ اگر جاتے ہیں لے کے امبیسی میں تو ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو، ان کا امبیسی میں کوئی مسئلہ نہ بنے ویزا لگوانے کا یا ویزا سبمٹ کرنے کا، اگر ڈاکومنٹ وغیرہ سارے پورے لے کے جائیں۔ کچھ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، تو جس وجہ سے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں یا ان کا نلاوستہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر کارآمد ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کی صورت میں بتائیے گا، اور اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔